السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج ایک نئی کہانی مومن کی گڑیا آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہے۔ مصنفہ ہے مواہبہ فاطمہ۔ کہانی شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھے کمنٹ اور لائک سے ہمت افزائی کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا اسے بچھڑے ہوئے، اب بھی مگر راہ چلتے ہوئے لوگوں میں نظر آتا ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی اپنے میکے کے اس شہر خاموشہ میں داخل ہوئی تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، بس اس کے قدموں کی آہٹ قبروں کے بیچوں بیچ چلتی اگتی نیند سوئے ان لوگوں میں اپنی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ کالی چادر سے چہرہ اور خود کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے ایک قبر تک آئی، مٹی کے ڈھیر کو کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ ایک مدھر بھری گمبھیر آواز کانوں میں گونجی، پتہ سانو پچھے کسے یاد وی نہیں کرنا، بہتا ہویا کہن گے ایتے ساریاں نے مرنا، سوچیا اے تایو ایتے لائیے کانوں دیر وے، اسا اس رات دی نہیں دیکھنی سویر وے۔ خود اپنا وجود نیل و نیل ہو چکا تھا، مگر اب اس شخص کے نام کی مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھ کر دل کر رہا تھا کاش اس کا خود کا وجود ریت کا ڈھیر بن جائے اور اس کا یہ وجود دنیا کی مٹی سے سوکھی ریت کی طرح پھسل جائے۔ جیسے غم سے کلیجہ پھٹ چلا تھا۔ کاش وہ جاہل ہوتی تو سینہ کوبی کر لیتی، کاش وہ جاہل ہوتی تو اپنے بال نوچ کر خود کو نوچ کر چیخ چلا کر روتی، شاید کچھ سکون مل جاتا۔ مگر وہ تو مومن کی گڑیا تھی، جو اس کے سکھائے گئے صبر کے درس بھول جاتی تو اس کے عشق کی توہین ہوتی۔ اس لیے ساون بھادو کی طرح برستی نگاہیں لیے قبر کی سر والی سائٹ پر ذرا سا جھکی، لرزتے لبوں سے لفظ ادا ہوئے، سنو، انتظار کرنا، بہت جلد ملیں گے۔ وہ ایک وعدہ، ایک عہد یاد کراتی وہاں سے اٹھی تھی۔ قبرستان سے جاتے جاتے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی، جیسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی پکار رہا ہو۔ اس نے دل میں جواب دینا ضروری سمجھا، تاریو جے مل توڑا ہوئے ماہی نال وے، دس دینا تسی میرا وکھیا جو حال وے، حشر دہاڑے انو ملا گے میں پھیروے، اسا اس رات دی نہیں وے دیکھنی سویر وے۔ وہ سفید یونیفارم پہنے، بڑی سی چادر سے خود کو مکمل ڈھانپے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اسے کافی دیر سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک منحوس سی شکل کا بدداس سا آدمی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب تو وہ بے تحاشا گھبرائی تھی۔ تبھی اس کے پیروں میں بائک چرچرائی۔ وہ چونکی تو سامنے ہی وہ شخص بائک پر ہمیشہ کی طرح نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا، مگر اب وہ اس کے تعاقب میں آنے والے کو بہت بری طرح گھور رہا تھا۔ بیٹھو گڑیا، گھر چھوڑ دوں۔ اس نے ایک جملے میں بات مکمل کی، بھاری خوبصورت احترام میں ڈوبا لہجہ۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ ہمیشہ کی طرح گڑیا کا دل بہت بری طرح دھڑکا گیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح ہی گڑیا نے ان بے نام جذبوں کو اپنے دل میں کہیں دفنا دیا۔ مگر ڈر لگتا ہے بائک پہ مومن بھائی، وہ منمنائی۔ بیٹھو گڑیا۔ حتمی فیصلہ سناتے اب کی بار ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ بنا چوں چرا کیے اب بائک پر کافی سے زیادہ اس سے فاصلہ رکھتی بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ جانتی تھی اس شخص سے ذرا سی بھی ٹچ ہو گئی نا تو صرف اس سے خود بہت برا لگے گا، بلکہ وہ بھی بری طرح جھڑک دے گا۔ اللہ کا نام لے کر مضبوطی سے پچھلے ہینڈل کو پکڑ لیا۔ راستے میں ایک جگہ جمپ آیا تو گڑیا کے ہاتھ نے بے اختیار مومن کے کندھے کو تھاما تھا۔ گڑیا نے فوراً سے پہلے ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ جانے کیوں گڑیا کو محسوس ہوا کہ اس سنجیدہ سوبر سے شخص کی گھنی مونچھیں تلے لبوں کو مبہم سی مسکان نے چھوا تھا۔ وہ تمام راستے اس اتحاد سے بائک چلاتا آیا کہ پیچھے بیٹھی لڑکی کا ذرا سا بھی توازن نہ بگڑے اور وہ نہ ڈرے نہ اس کو چھوئے۔ منزل پر پہنچ کر مومن نے نرمی سے بائک روکی۔ شکریہ مومن بھائی، اس نے اتر کر شکریہ ادا کیا۔ آئیے نا اندر، امی کو پتہ چلے گا کہ آپ دروازے سے واپس لوٹ گئے تو ان کو بہت برا لگے گا۔ کوئی بات نہیں، دکان پر جا رہا ہوں، دیر ہو رہی، اب چلتا ہوں۔
بول کر اس نے بائک اسٹارٹ کی اور اسٹل ادھر ہی جمے دیکھا تو گڑیا اندر جاؤ ناگواری سے کہا گیا۔ وہ گڑبڑا کر اندر بھاگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے ہی ماں کچن میں مصروف نظر آئی تو خود کو کمپوز کر کے اپنے کمرے میں آ کر اپنے سنگل بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اف، کتنا برداشت کرتی، دل کا خون کیا آنسو روتا تھا۔ کتنی آسانی سے اس کے بچپن کی محبت، اس کی منگ کو کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا، وہ بھی کس کے خاطر۔ باہر مومن خاموشی سے اپنے گھر کی جانب رواں دوا تھا۔ اب بچپن سے بابا نے دل و دماغ میں بٹھایا تھا کہ گڑیا تو مومن کی ہے۔ ہمیشہ یہی سننے کو ملا تھا۔ جانتا تھا گڑیا نے خود کو کیسے چھپا کر اور سینت کر رکھا ہے، تبھی تو خود کا دامن پاک صاف رکھا ہمیشہ، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی بولا جاتا رہا تھا کہ وہ تو مومن کی گڑیا ہے۔ ماسٹر شبیر کی شخصیت شہر میں کافی محترم جانی جاتی تھی۔ غریب تھے مگر خوددار، بہت بلند اخلاق و کردار کے مالک۔ چھوٹی سی فیملی تھی، بیگم زہرا، 4 بچے، سب سے بڑا مومن، پھر احمد، پھر ردا، ایک بیٹی اور پھر علی تھے۔ کچھ سال پہلے بہن کوثر بیوہ ہوئی تو شبیر نے انہیں سہارا دیا اور اپنے گھر میں پناہ دی۔ کوثر کی ایک ہی بیٹی تھی گڑیا۔ گڑیا اور ردا میں بہت گہری دوستی تھی۔ اب جب مومن بڑا ہو کر تعلیم یافتہ ہوا تو کئی جگہ جاب ڈھونڈی مگر سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں ملنی تھی، نہ ملی۔ پھر اپنے ابو کے مشاورت کے بعد اس نے اپنی خود کی موبائل فونز کی مین روڈ پر بڑی شاندار سی دکان بنا لی۔ وہ جوان کیا ہوا کہ ماسٹر شبیر کی تو قسمت ہی بدل گئی۔ اتنی سی عمر میں مومن نے دن رات محنت کی اور پہلے جو مین بازار میں چھوٹا سا گھر تھا، اب اس نے اپنی محنت کی کمائی سے 1 کنال پر موجود ایک چھوٹی سی کوٹھی نما گھر بھی لے لیا تھا۔ پھر اپنے والدین کو عمرہ کروایا، پھر ایک گاڑی بھی لے لی۔ مومن 5 وقت کا نمازی تھا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا، شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، بے حد شرم و حیا والا۔ وہ شخص ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھتا تھا کہ کہیں ان نگاہوں سے کوئی گستاخی کر کے اپنے لیے عذاب کے طوق نہ تیار کر لے۔ سانولے رنگ اور بے تحاشا پرکشش نقوش والا، اونچا سر و قد، نگاہیں نیچے رکھنے والا وہ مومن تھا، پاکیزہ مرد، پاکیزگی پسند کرنے والا۔ اس لیے اصولاً وہ گڑیا کے لیے نامحرم تھے، تو اپنا پرانا مکان مومن نے کوثر بیگم کے نام لگوا دیا۔ اب وہ دونوں وہاں رہتے تھے اور یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب کبھی بھی وہ پھوپھو سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ صرف گڑیا کو شبیر بار بار بولتے رہتے تھے کہ تم دلہن بن کر ہمارے گھر آؤ گی، تو بچپن سے اس کے دل میں یہ بیٹھ چکا تھا کہ اسے مومن کی دلہن بننا ہے۔ مگر زہرا بیگم کو جو اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے بہت اونچے گھرانوں سے رشتہ آنا شروع ہو گئے تو ان کی نیت بدل گئی، اور خاص کر اپنے امیر و کبیر بھائی کی بیٹی کا رشتہ مومن کے لیے سامنے سے آیا تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور شبیر اور مومن سے اپنی بات منوا کر چھوڑی۔ مومن کی منگنی دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ جو دل میں ایک طوفان چھپائے بیٹھا تھا، سمندر کی طرح باہر سے خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا تھا تو اپنے والدین کی نافرمانی کی کیسے کر سکتا تھا؟ کیسے اپنے والدین کو دکھی کرتے ہوئے ان کی بات سے انکار کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا؟ سو خاموش ہو گیا۔ اور جو گڑیا کے سر پر بم گرا وہ بھی کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ تقدیر کا لکھا سمجھ کر صبر کر گئی۔ کون سا کبھی اس شخص نے کوئی ہلکا سا اشارہ یا کوئی بات کر کے امید کا سرا ہاتھ میں تھمایا تھا جس کی بنا پر وہ کسی سے شکایت کرتی؟ ہاں، پوری منگنی میں اپنے ماموں کی شکایتی نگاہوں سے ضرور دیکھ لیتی تھی جو اس سے نظریں چرائے پھرتے رہے۔ اگر اسے بیٹی بنایا تھا تو پوری طرح باپ بن کر دکھاتے، مگر وہ صبر کر گئی۔ ہاں، گڑیا صبر کر گئی۔ منگنی ہو گئی۔ اب مومن کے سر پر ایک اور عذاب مسلط ہو گیا۔ اس کی منگیتر عائشہ چاہتی تھی کہ وہ دن رات اس سے رابطے میں رہے، اس سے فون پر بات کیا کرے، مگر وہ یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ ابھی ہم نامحرم ہیں، تو اس نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ عرصے تو برداشت کرتی رہی، مگر پھر اس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہہ کر شکایت لگا دی کہ مومن کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، وہ اس منگنی سے خوش نہیں تھی، اسے اگنور کر رہا ہے۔ شکایت زہرا بیگم تک پہنچی اور زہرا بیگم نے واویلا مچا دیا۔
مومن نے اپنا مسئلہ بتایا کہ وہ کیوں بات نہیں کرتا، مگر زہرا بیگم نے سمجھایا بجھایا کہ اب دیر یا سویر وہ تمہاری بیوی تو بن ہی جائیں گی، تو بات کر لیا کرو۔ تب اس نے دل پہ بڑا سا پتھر رکھ کر بات کرنا شروع کر دی، مگر صرف دن میں مختصر سی، مگر رات کی کو بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آج معمول کا ہی دن تھا جب وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک ہوٹل میں گیا تھا جس نے جاب ملنے کی خوشی میں اسے ٹریٹ دی تھی، سو وہ یہاں چلے آئے۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئے تھے جب اس نے ایک کونے میں عائشہ بی بی کو دوپٹے گلے میں ڈالے، بال کھولے، ایک لڑکے کے ساتھ انتہائی قریب بیٹھے قہقہے لگا کر بات کرتے دیکھا۔ لڑکا بار بار بہانے سے اس کا ہاتھ تھام بھی لیتا تھا۔ اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پایا اور دکان پر لوٹ آیا۔ اب لال انگار اشکبار آنکھیں لیے وہ تھا اور اس کی تنہائی۔ جب بے چینی حد سے سوا ہوئی تو مسجد چلا آیا۔ کافی دیر سجدے میں اپنے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ وہ مومن تھا، پاکیزہ مرد، پاکیزگی پسند کرنے والا۔ تبھی اس بات پر ایمان کامل تھا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے واپس چلا آیا۔ ان دنوں مسلسل اسے اپنی کمر میں درد محسوس ہوتا تھا، کبھی ہلکا، کبھی شدید، کبھی کبھی تو جان لیوا، مگر وہ غم کا دنیا میں ایسا الجھا ہو رہا کہ لاپرواہی سے کبھی کسی ڈسپینسری سے میڈیسن لے آتا، کبھی کسی حکیم سے دوا لا کر کھا لیتا تھا۔ پھر وقتاً فوقتاً عائشہ بی بی کے ایکسٹرا افیئرز کی کہانیاں اس تک پہنچتی رہی۔ فونز پر بھی اب اور کافی دفعہ اسے ہوٹل اور پارکوں میں بھی مختلف لڑکوں کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا گیا۔ اس کی ماں کو بھی پتہ چلا تو الٹا اسے ہی سنایا گیا۔ ماں نے بھی اسے ہی دوش دیا۔ ساس سسر کا بھی یہی کہنا تھا، اب جب تم منگیتر ہونے کے باوجود اسے وقت نہیں دو گے تو وہ بھٹکیں گی ہی نا، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مومن صبر کر گیا۔ ہاں سچ سنا، مومن صبر کر گیا۔ آج اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی اور وہ گھر کی صاف صفائیوں میں مصروف تھی۔ درمیانہ قد، نازک جان، صاف رنگت، تیکھے نخوش، وہ دل جمعی سے پائپ لگا کر دوپٹہ تار پر لٹکائے فرش دھو رہی تھی، ہینڈ فری لگائے، موبائل شرٹ کے پاکٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ جب مومن کسی کام سے آیا، دروازے پر 3 مرتبہ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھناتا فوراً اسے پاگل لڑکی کی جانب سے رخ پھیر چکا تھا۔ گڑیا بھی سامنے اسے دیکھ کر بری طرح گڑبڑائی اور بھاگ کر دوپٹہ اٹھا کر حجاب اسٹائل میں اوڑھا، ہینڈ فری اتار کر برآمدے میں رکھی مصری پر اچھالی۔ یہ کیا بےہودگی ہے گڑیا، میں نے 3 مرتبہ دستک دی اور یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ لال سرخ چہرہ لیے گرایا۔ سوری مومن بھائی، وہ میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی۔ شرمندگی سے سر جھکایا۔ اور سن کیا رہی تھی؟ وہ فنکارا۔ کچھ نہیں، وہ دوبارہ گڑبڑائی۔ مومن نے اپنے لب کاٹے اور واپسی کے لیے قدم اٹھائے، کیونکہ محسوس کر چکا تھا کہ گھر میں اکیلی ہے۔ وہ مڑا جب، آپ امی سے ملنے آئے تھے نا مومن بھائی، انتظار کر لے، وہ منمنائی۔ نہیں چلتا ہوں، نہیں تو دیر ہو سکتی ہے۔ جواب مبہم تھا، وہ سمجھ نہ پائی، الجھی سی اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ جب وہ دروازے پر رکا، سنو گڑیا جی، میں چاہتا ہوں تمہارے پاکیزہ دامن پر کسی غیر یا نامحرم کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ جانے کون سی حسرت لفظوں کی صورت ادا ہوئی تھی اس کی زبان سے۔ گڑیا نے حیرانی سے اس کی پیٹھ کو دیکھا جو اب لب کچلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیڑوں کو دیمک لگ جائے یا آدمی کو غم، دونوں کو ہی میں نے امجد بجتے دیکھا ہے کم۔ گڑیا کا ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا جو کہ ماسٹر صاحب کے بھائی کا گھرانہ تھا۔ ماسٹر شبیر اور زہرا بیگم کو بات دل کو لگی اور رشتہ پکا ہو گیا۔ بہت جلد ہی وہ لوگ شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ گڑیا کی ماں کوثر بیگم اپنی بیٹی کا دل کا احوال اچھی طرح جانتی تھی، مگر بے بس تھی، چپ تھی۔ گڑیا بھی باپ کی جگہ پرورش اور کفالت کرنے والے ماموں کی آن بان شان پر قربان ہونے کو تیار ہو گئی۔ کوثر بیگم کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی جو گڑیا کی شادی پہ خرچ ہو گئی۔ گڑیا شادی کر کے پیادے سدھار گئی۔ شادی کی پہلی رات وہ ڈری سہمی مصری پر بیٹھی تھی جب وہ شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتے قدم کمرے میں داخل ہوا۔ سنو لڑکی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تم میں تو کسی اور پر یہ دل و جاں ہار بیٹھا ہوں۔
اب تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں، سو چپ چاپ ایک کونے پہ پڑی رہنا، مجھ سے سوال جواب کرنے کی حماقت تو بالکل نہیں کرنا، سمجھی؟ وہ کہتا بیٹھ کے ایک کونے پر ڈھہ کر ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ گڑیا نے حیرت سے اپنے بد کردار شرابی شوہر کو دیکھا، اور اس کا ایمان ہے کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوتے ہیں، اور اگلے دن سسرالی رشتہ داروں کی دبی دبی سرگوشیوں سے پتہ چلا کہ محترم کسی طوائف زادی کے عشق میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں، اسے ہر طرح کے تعلقات ہیں۔ تبھی والدین نے ہتھیلی پر سرسوں جما کر گڑیا کی زندگی برباد کر دی۔ گڑیا کو تو عشق کی راہوں میں صبر کے اعلیٰ درجے کا درس حاصل تھے، تو وہ صبر کر گئی، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر گئی۔ ہاں، گڑیا صبر کر گئی۔ زندگی کے دکھ ہمیشہ زندگی کے ساتھ ہے، لوگ فانی ہیں مگر لوگوں کے دکھ فانی نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ مومن کی جان کو ایک مستقل روگ لگ گیا، اپنی متاع حیات کو ہمیشہ کے لیے کھو جانے کا روگ، جو اندر ہی اندر اسے نگلنے لگا، کھوکھلا کرنے لگا۔ کمر کا درد اب شدید اختیار کر چکا تھا۔ مومن کی شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی۔ روح کی کمر تک اسی دن پوری طرح ٹوٹ چکی تھی جب عائشہ کے کسی نام نہاد عاشق نے اسے فون کر کے دھمکی دی کہ اگر بارات لے کر عائشہ کے دہلیز پر آئے تو گولی مار دوں گا۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ دکان پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئے۔ اب کی بار اس کے مکمل ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ان رپورٹس میں جو تھا اگر اس وقت خاندان پر کھل جاتا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی۔ اس لیے شبیر احمد اور مومن نے وہ اندوہناک خبر سب سے چھپا لی۔ پھر یہ ہوا کہ کمر پر بیک بون کی جگہ ایک زخم بن گیا اور ٹانگوں پر زخم بنتے چلے گئے، اور مومن کے جسم آہستہ آہستہ پیرالائز ہو کر سینے تک ساکن ہو گیا اور وہ بستر سے لگ گیا۔ ماں پوچھتی رہتی اسے کیا ہے؟ مومن بول دیتا کچھ نہیں ماں، معمولی زخم ہی تو ہے، بہت معمولی، جلد ایسے ٹھیک ہو جائیں گے، پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کے بیٹے کو۔ ان دنوں میں ایک ایسا ہی سوگوار دن تھا جب مومن کی انگوٹی واپس آ گئی، یہ بول کر کہ اپنی صحت مند بیٹی کسی معذور شخص کے حوالے نہیں کر سکتے۔ مومن خاموش رہا۔ ہاں، اس بات پر ایمان جو تھا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ وہ سارا دن بستر پر لیٹا رہتا، شبیر اور احمد دیکھ بھال کرتے رہتے، وضو کرا دیتے تو وہ بستر پر ہی لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کر لیتا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے اسے بستر سے لگے۔ جب ایک دن گڑیا مہک کے رہنے آئی تو ماموں کے گھر بھی آ گئی۔ مومن کی یہ حالت دیکھ وہ چھپ کر خون کے آنسو روئی تھی۔ شوہر صاحب اس کی طرف دیکھے بغیر ہی شادی کے کچھ دن بعد سے ہی غائب تھے، مگر وہ کمال سہولت سے چہرے پر دھیمی سی مسکان لیے چھپا گئی تھی۔ مگر مومن جو اپنے شرابی اور عیاش کزن کے بارے میں سب جانتا تھا، اب کس طرح گڑیا کی زندگی کی حقیقت بھی اچھی طرح جان چکا تھا۔ اپنے والدین اور چچا کی خود غرضی بھی روگ بن کر دیمک کی طرح کھا گئی تھی اسے۔ مومن کچھ دن سے نہ کچھ کھا رہا تھا نہ میڈیسن لے رہا تھا۔ گڑیا نے ردا کے ساتھ مل کر اس کے لیے سوپ بنایا تھا۔ جب وہ دونوں سوپ لیے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، زخموں نے شدت اختیار کر لی تھی، اس لیے اب گھٹنوں تک ہی لباس پہنایا جاتا تھا اسے، مگر اوپر سے سفید پتلے سے کمبل سے وہ سینے تک اپنا وجود ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ لیٹے لیٹے بازو اور ہاتھ دکھتے تھے جنہیں اکثر ہی ردا دبا دیتی تھی تو کچھ سکون پہنچتا تھا اسے۔ اب بھی ردا اسے سوپ پلا رہی تھی جب گڑیا آہستگی سے اس کے ہاتھ کی پشت دبانے لگی۔ وہ جانے کیوں خاموش رہا اور چپ چاپ سوپ پیتا رہا۔ سوپ پی چکا تو ردا سے بولا، ردا یہ گڑیا کی طرح میرے ہاتھ دبایا کرو پلیز۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ گڑیا کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا اسے ہوا کیا ہے آخر۔ نہ میں بے وفا نہ اس نے کی بے وفائی، میرے بیچ آ گئی ربا تیری خدائی، چنگا کیتا نہیں تو سلوک، ماہیا مینوں یاد آ گیا، ماری کوئل نے ایسی کوک، ماہیا مینوں یاد آ گیا، میرے دل میں اٹھی ایک ہوک، ماہیا مینوں یاد آ گیا۔
اگلے ایک دن گڑیا اور ریدا معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ ریدا کچن میں تھی، وہ مومن کے روم کے باہر صفائی کر رہی تھی جب محلے کی کچھ خواتین اس کی تیمہ داری کے لیے آئی۔ زہرا بیگم مومن کے کمرے میں لے گئی۔ انہیں جانے کس چیز کا تجسس اور چسکا تھا کہ کمرے میں داخل ہو کر مومن کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹا کر زخم دیکھنے لگی۔ وہ جو شرم حیا والا تھا، اذیت و بے بسی سے روح تک تڑپ اٹھا تھا، آج پہلی مرتبہ بیماری کی اذیت روح تک اتری محسوس ہوئی تھی۔ مومن کی سرخ آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہے۔ وہ جو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ماہی بے آب کی طرح تڑپتی اندر آئی تھی اور اپنے سر سے چادر اتار کر مومن کا وجود ڈھانپ دیا تھا۔ آنٹی، خدا کے لیے، جو پہلے ہی بہت تکلیف ہے اسے بے پردہ کر کے اور تکلیف مت دیں۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ کس مزاج کے ہیں؟ بے بسی کی انتہا تھی گڑیا کے بھیگے لہجے میں۔ زہرا بیگم بھی روتے بیٹے کو دیکھ تڑپی اور ان خواتین کو لے کر دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ گڑیا نے صوفے پر پڑی مومن کی مردانہ شال اٹھا کر خود کو ڈھانپا تھا اور اس کے قریب آ کر اس بے بس لاچار کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ اس کے آنسو مومن کے آنکھوں میں گر کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ وہ بھی بے تحاشا رو دیا تھا۔ گڑیا، آخری وقت تو گناہ گار نہیں کرو نا، وہ ٹوٹتے لہجے میں بولا تو گڑیا سیدھی ہو گئی۔ آنکھوں سے سیل روا گرم سیال مادہ ابھی بھی جاری تھا۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے آپ کو کیا بیماری ہے؟ گڑیا کے لہجے میں حسرتوں کا ڈیرا تھا۔ بون میرو کینسر ہے گڑیا، مجھے بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ دنیا سے دل میں حسرتیں لے جاؤں گا، مگر روز محشر اللہ تعالیٰ سے ایک چیز ضرور طلب کروں گا۔ وہ دھیمے سے لہجے میں اب بھیگی پلکیں لیے آسودہ سی مسکان لبوں پہ سجائے جیسے اس وقت کا تصور کر رہا تھا۔ گڑیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ گڑیا کو لگا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ گڑیا بس اسے دیکھتی روتی گئی، پھر بے بسی سے لب کاٹتی باہر جانے لگی تو ایک کمزور سی آواز نے روز محشر کے دن کے لیے اس کے پاؤں میں ایک وعدے کی بیڑی ڈالی تھی۔ سنو گڑیا، مومن کی گڑیا، آخری جہاں ملیں گے، مومن نے کہا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ گڑیا روم سے نکلتی چلی گئی۔ اسی رات کو مومن پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر وہ تو کسی کو ایک وعدہ کا پابند کر کے اگلے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ جواں سال میں میت گھر آئی تو جیسے محلے کے در و دیوار پر موت کا سناٹا اور وحشت طاری ہو گئی تھی، مگر مومن کا پرنور چہرہ بہت پرسکون سا تھا، بہت آسودگی تھی چہرے پر۔ گڑیا دور کھڑی خالی خالی نگاہوں سے کفن میں لپیٹے اس پاکیزہ وجود کو دیکھتی رہی تھی جس کے سفر آخری کی تیاری بڑے جاہ جلال سے کی جا رہی تھی۔ پھر وہ چلا گیا، مومن رخصت ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 4 سال ہو گئے تھے مومن کو گئے، 5 سال ہو گئے تھے گڑیا کو اس شخص کے نام پر بیٹھے، مگر اسے چھوڑ کر گیا، لوٹا نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ لوٹ آیا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ لیے ہوئے، اور آتے ساتھ ہی گڑیا کو بغیر اس کی غلطی قصور بتائے اسے آزادی کا پروانہ دے چکا تھا۔ گڑیا وہ کاغذ کا ٹکڑا لیے خالی ہاتھ اجڑی ویران کوثر بیگم کے پاس لوٹ آئی تھی۔ کچھ عرصہ مزید گزر گیا جب کوثر بیگم نے اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ گڑیا نے سنا تو ایک دن چپکے سے اس شہر خاموشہ کے باسی ایک شخص سے ملنے چلی آئی۔ شاید وہ اسے بلا رہا تھا یا اپنا وعدہ اور عہد یاد دلا رہا تھا، یا یہ کہ ایک پاکیزہ مرد کو پاکیزہ عورت کا انتظار ہو۔ وہ واپس آئی اگلے دن جب کچھ لوگوں نے اسے دیکھنے آنا تھا۔ لڑکے کی ضد تھی کہ وہ لڑکی پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ کوثر بیگم نے حامی بھر لی۔ وہ تیاریوں میں مصروف تھی، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کوثر بیگم اس کے کمرے میں آئی تو وہ بالکل چیت لیٹی تھی۔ گڑیا کو کسی کی ہر خواہش پوری کرنی تھی۔ وہ یہ بھی تو چاہتا تھا کہ اس پر کسی غیر یا نامحرم کی نگاہیں نہ پڑے۔ کوثر بیگم نے شور مچایا، شبیر ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ آئی ایم سوری شبیر صاحب، برین ہیمریج سے آپ کی بھانجی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو سب نے خالی خالی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ یہ کیا بول رہا تھا؟ بھلا برین ہیمریج سے کوئی مرتا تھا؟
ہاں، جو محبت کی کہانی میں پہلے ہی مر چکے ہو وہ شاید مر جاتے ہوں گے۔ بڑی شان سے ایک دلہن تیار ہوئی تھی۔ شبیر صاحب نے اس پر وہ چنری اوڑھی تھی جو وہ بچپن سے اس کے سر پر اڑا کر بولتے تھے، مومن کی گڑیا۔ شبیر نے اس کا ہلکی سی مسکان لیا آسودہ چہرہ غور سے دیکھا، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو، باب اللہ وے آخری سلام بک تیری نو، وے کاروئے چنی سنگ نہ دی میری نو، کل اس ویلے ہونزا مٹی دا میں تیری وے، اسا اس رات دی نی ویکنی سویر وے۔ وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ شہر خاموشاں میں مومن کے ساتھ والی قبر گڑیا کے نصیب میں آئی تھی۔ مومن کی قبر پر کتبے پر لکھے الفاظ مومن کی سے آگے وقت کی گرد و دھول سے محو ہو چکے تھے۔ ہاں، ساتھ والی قبر پہ گڑیا لکھا تھا۔ مومن کی قبر سے ساتھ والی قبر پر ایک ساتھ نگاہ اٹھتی تو کچھ یوں پڑھنے کو ملتا، مومن کی گڑیا۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے۔ امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی ہوگی۔ تو جلد ہی آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کے میں جلد حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ کہانی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے کمنٹ سے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ تو ملتے ہیں جلدی۔ اللہ حافظ۔